شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ورلڈ ٹی وی کے تمام ناظرین کو دلوں کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ ہے یہ۔ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو شخص درود پاک کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو سونے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلام کی فضیلت سے بھی اونٹ بول پڑا۔ دوستو، جو شخص ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں برساتا ہے۔ دوستو، اونٹ بول پڑا یہ سچا واقعہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انیس الوزین میں درود و سلام کی فضیلت میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے کہ ایک صحابی پر چوری کا الزام لگا، مقدمہ چلا، فیصلہ کیا گیا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، عورت ہو یا مرد اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون کا نفاذ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں برائیاں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ مجرموں کو صحیح سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک مجرم کو صحیح معنوں میں سزا مل جائے تو دوسرے بندے الرٹ ہو جائیں، برائیوں سے باز آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ برائی کر کے اگلے دن دنداتا پھر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے برا کام کیا تو اس کو کیوں گرفت نہیں ہوئی، تو ہم بھی برا کام کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھا دیکھی معاشرے میں برائی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر چوریاں بہت ہوتی تھیں۔ وہاں پر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہاں 10 سال تک کسی نے چوری نہیں کی، کیونکہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹ جائے تو جو ملتا ہے وہی اس کو پوچھتا ہے، بھائی کیا ہو گیا تمہیں، بھائی فلاں کے ہاں رشتہ نہیں کرنا، اس کے باپ نے چوری کی تھی، دیکھو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ کتنی بدنامی اور پریشانی سامنے آتی ہے تو بندہ چوری کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ بہرحال جب فیصلہ کیا گیا کہ اس صحابی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ایک اونٹ قریب کھڑا تھا، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ انسانی زبان میں بولا کہ یہ چور نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بہرحال مقدمہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدمے میں ثابت یہ ہوا کہ یہ چور ہے، جب سزا سنائی گی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریب سے اونٹ بول پڑا کہ یہ چور نہیں، اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں اونٹ سچ کہہ رہا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پیارے آقا نے صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی رسوائی سے بچا لیا؟ دیکھیں، چاہے مقدمے کی تحقیقات صحیح نہیں ہوئی، اگر ہاتھ کٹ جاتا بدنامی تو تھی اور رسوائی بھی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی رسوائی سے بچا لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو مجھے کچھ علم نہیں، البتہ میں آپ پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھتا ہوں۔ اس عمل نے مجھے بچایا ہے یا کسی اور عمل کی وجہ سے بچا، اس کی تصدیق تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پیارے آقا نے کا فرمان عالی شان سنو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جس طرح اس درود پاک نے تجھے دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچایا ہے، یہی درود پاک تجھے قیامت کے روز بھی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔